السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا کیا ہے؟ یا حرف ندا۔ بنی، بنی اصل میں بنین تھا، بنین، بنین اور بنون جو ہوتا ہے یہ ابن کی جمع ہوتی۔ ابن عربی زبان میں کہتے ہیں بیٹے کو۔ اردو میں بھی ہم بعض نام پڑھتے ہیں اور اس میں بن کا لفظ آتا ہے۔ خالد بن ولید، کیا معنی ہے؟ ولید کا بیٹا خالد۔ ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا اور اس کی جمع ہے بنون اور بنین۔ ابنا بھی آتی ہے لیکن یہاں بنین ہے۔ اب آپ کہیں گے بنین آتی ہے تو بنی کیوں رہ گیا، نون اڑ گیا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے جو آئندہ بتاؤں گی۔ یا بنی، اے بنی اسرائیل، اسرائیل، اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ۔ اسرا عبد اور ایل اللہ، عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے عبداللہ سے یا صفی اللہ سے بھی، یعنی اللہ کا چنا ہوا بندہ، چوزن ون۔ اور یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے۔ اور وہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ اور وہ کون تھے؟ خلیل اللہ۔ ان کا لقب کیا تھا؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ اللہ نے ان کو اپنا دوست کہا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کو اللہ اپنی دوستی کے لیے چن لے۔ تو بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے، اولاد یعقوب کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ مراد ہے اس سے یہود و نصارہ۔ ان کو قرآن مجید میں اہل کتاب بھی کہا گیا ہے، پیپل آف دا بک۔ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، اور مدینہ میں یہود کے 3 قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ یہ تینوں قبیلے مدینہ اور اس کے آس پاس آباد تھے۔ اس وقت خیبر میں ان کی اپنی حکومت تھی، خیبر ایک اور شہر تھا، لیکن مدینہ میں یہ اوس اور خزرج کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے۔ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی موجود تھی۔ اس پیشن گوئی میں جو علامات یا نشانیاں تھیں وہ مدینہ کی زمین کی تھیں، لہٰذا یہ وہاں آ کر آپ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی اس جگہ پر آئے گا۔ تو یہاں ان سے خطاب ہے، بنی اسرائیل سے۔ اور بنی اگرچہ بیٹوں کو کہتے ہیں بنین، لیکن یہاں صرف بیٹے مراد نہیں ہیں، بیٹے، بیٹیاں، مرد، عورت سب مراد ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ انگلش میں عموماً اس کا ترجمہ چلڈرن کیا جاتا ہے، اور میں نے اس کا ترجمہ اولاد یعقوب کیا ہے، اولاد، اور اولاد میں لڑکے لڑکیاں سب آتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، اذکرو، ذال کاف را روٹ ہے اور واو الف کس کی علامت ہے؟ جمع کی۔ اذکرو، تم سب یاد کرو۔ اذکرو کا لفظ ذکر یذکر سے ہے، ذکر یذکر ذکرن، ذکر کسی بات کو یاد کرنا، خواہ بھولنے کے بعد یا بغیر بھولے۔ ذکر دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی ہوتا ہے۔ یاد دل میں ہوتی ہے اور زبان سے بھی اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اذکرو، یاد کرو۔ کیا یاد کرو؟ نعمتی، میری نعمت۔ نون عین میم پیچھے گزرا، انعمت علیہم، تو یہ نعمتی۔ اردو میں بھی نعمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے فیور کے معنوں میں، اور یا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میری نعمتی، میری نعمت۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترجمہ نعمتیں کیا گیا ہے، تو نعمت کا لفظ اگرچہ سنگولر ہے لیکن اسم جنس ہونے کی بنا پر واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل پر صرف کوئی ایک نعمت نہیں تھی بلکہ بہت ساری نعمتیں تھیں، اس لیے ترجمہ نعمتیں کیا گیا ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا نا ترجمہ،
کیا لکھا ہوا تھا اس میں؟ نعمتیں. نعمتی میری نعمت، التی وہ جو. اس سے ملتا جلتا لفظ پیچھے پڑھا آپ نے کیا؟ الذی اور الذین، التی الذی الذین، یہ کیا ہے؟ اسم موصول. کس لیے آتے ہیں؟ جوڑنے کے لیے، ریفر بیک کرنے کے لیے. التی وہ جو، انعمت میں نے انعام کی. پیچھے آپ نے پڑھا انعمتا، تا ہو تو مانا ہوتا ہے تم نے، تو ہو تو مانا ہوتا ہے میں نے. انعمت میں نے انعام کی، یعنی میں نے نعمت کی. اور نعمت کا لفظ جو ہے وہ احسان کے لیے بھی آتا ہے، یعنی میرے احسان یاد رکھو. عطا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بخشش. علیکم، علی اور کم پیچھے پڑھا کیا پڑھا؟ علیہم. کیا مانا ہوتا ہے علیہم کا؟ ان پر. اور علیکم تم پر. اور یہاں تم سے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل، امت بنی اسرائیل. وا اور اوفو، اوفا یوفی ایفا. ایفا افعال کے وزن پر پورا کرنا، وفا کرنا. اور وفا کا لفظ آتا ہے کسی شرط یا عہد، منت، نظر، ناپ تول کے پورا کرنے کے لیے. ان سب کو پورا کرنے کے لیے وفا کا لفظ آتا ہے، خواہ وہ وعدہ ہو، خواہ وہ ناپ تول ہو. اوفو پورا کرو، فلفل کرو. بعہدی میرے عہد کو. یہاں با جو ہے یہ زائد ہے. عہد وعدہ، اور پھر یا میرا، میرا عہد یعنی اللہ کا عہد. اوفی میں پورا کروں گا، پھر وہی روٹ ہے وفا کا، واو فا یا. بعہدکم تمہارے عہد کو، یعنی تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو. اور یہاں بھی با زائد ہے. وا اور ایایا صرف مجھ سے. اس سے ملتا جلتا پیچھے آپ نے کیا لفظ پڑھا تھا؟ ایا کا، صرف تجھ سے. اور ایایا صرف مجھ سے. فرہبونی فا پس، ارہبو راہبا رہب. رہب کہتے ہیں شدت خوف کو، ایسا ڈرنا جس میں احتیاط اور اضطراب ہو. راہب یرہب سے، راہب کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. فرہبونی تم سب مجھ سے ڈرو. ہم بحیثیت مسلمان جو قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے آپ کو خیر امت سمجھتے ہیں، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے چونکہ لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے اس لیے ہم فوراً مرتے ہی جنت میں پہنچ جائیں گے. تو ہمیں قرآن مجید کے آغاز میں ہی خاص طور پر سمجھا دیا گیا کہ تم سے پہلے وہ امت جو تمہاری ہی طرح ایک چنی ہوئی امت تھی، ان کے پاس رسول بھیجے گئے، وہ پیغمبروں کی اولاد تھی. ان پر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے انعامات کیے، ان کو اللہ نے ہدایت بھی دی، دنیا کی نعمتیں بھی دی. لیکن جب انہوں نے اللہ کی بات نہ مانی تو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا. ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے. بسا اوقات بہت سے لوگ جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہے، یہ یہود کی بات ہے، یہ نصارہ کی بات ہے، یہ کفار کی بات ہے، یہ منافقین کی ہے، یہ فاسقین کی ہے، یہ مشرکین کی ہے، اور ہم تو ہیں مسلمان، اس لیے یہ ہمارے لیے نہیں. تو قرآن مجید ہمیں اس طرح پڑھنا چاہیے کہ اس کی ایک ایک آیت کا مخاطب خود کو سمجھنا چاہیے کہ جیسے یہ میرے ہی لیے ہے. عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھائے. آدم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. جو تجربہ آدم علیہ السلام نے کیا اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. جو کچھ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ کہیں ہم وہ نہ کریں جو بنی اسرائیل نے کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے اسرائیل کے بچوں،
یعنی یعقوب علیہ السلام ان کے بڑے باپ تھے. جیسے آدم سب کے باپ ہیں، اسی طرح اسرائیل یعقوب علیہ السلام اولاد اسرائیل کے باپ ہیں. جب کسی کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے، ذرا سوچیے اپنے آپ کو، اگر کوئی آپ کو پکارے، مثلا اگر آپ کے باپ کا نام خالد ہے تو کوئی کہے خالد کی بیٹی، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ مثلا نجمہ آپ کا نام، اگر کوئی کہے نجمہ تو ٹھیک ہے، نجمہ کہہ کے پکارا کسی نے. لیکن اگر کوئی یہ کہے خالد کی بیٹی کیا کر رہی ہو، سوچو تو اس میں کیا فرق ہے؟ باپ دادا کے نام کی لاج رکھنے کی بات بھی آتی اور خطاب بہت اہم ہوتا ہے، واقعی اس کے پیچھے کوئی مطلب ہوتا ہے. یعنی ہر وقت ہر حال میں کوئی باپ کے نام سے کسی کو نہیں پکارتا. خاص موقع پر خاص نصیحت کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، اور اس میں ایک پیار کا انداز بھی ہے، ایک اہمیت بھی ہے. آباء و اجداد کا ذکر کر کے انہیں ان کا مقام یاد دلایا جا رہا ہے. اے اسرائیل کے بچوں، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، سوچو میری نعمت کے بارے میں، بلکہ نعمتوں کے بارے میں. نعمت کو یاد کب کرایا جاتا ہے؟ اس سے کیا مطلوب ہوتا ہے؟ نعمت کیوں یاد کرائی جاتی ہے؟ مثلا اگر آپ کو آپ کے باپ کے نام سے پکار کر کسی خاص احسان کو یاد کرنے کے لیے کہا جائے تو مراد اس سے کیا ہوتی ہے کہ اس کی قدردانی کرو، شکر ادا کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں جہاں بھی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ تم پھر شکر گزار بنو، نعمت کا حق ادا کرو. اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو تاکہ تم ان کی قدردانی کر سکو، اس پر شکر ادا کر سکو. کیا تھی وہ نعمتیں؟ کہ اللہ نے تمہارے اندر انبیاء بھیجے، تمہیں کتابیں دی، تمہیں دنیاوی خوشحالی دی، تم پر طرح طرح کے احسان کیے. تو ان احسانات کا بدلہ کس شکل میں ہونا چاہیے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہوتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے طرح طرح کے احسانات کیے، جن کی تفصیل آگے آپ قرآن مجید ہی میں پڑھیں گے. ایک آدھ کا ذکر میں کر دیتی ہوں. مثلا بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے عذاب اور فرعون کی آزمائش سے نجات دی تھی، جس کا ذکر سورۃ البقرہ ہی کی آیت 49 میں آتا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے جو تم کو برا عذاب چکھاتے تھے. اسی طرح صحرائے تیہ میں ان کو اللہ نے بادلوں کا سایہ دیا، من و سلوہ کا رزق دیا. 57 میں اس کا ذکر آتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. اور اس کے علاوہ ان کو اللہ نے بادشاہت بھی عطا کی تھی، نبوت کے علاوہ بادشاہت بھی عطا کی. سورۃ المائدہ آیت 20 میں اس کا ذکر آتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قوم، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہیں ان کو یاد کرو. اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تمہارے اندر بہت سے نبی بھیجے. وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا. خاص طور پر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت دنیا میں بے مثال ہے، اس جیسی بادشاہت پھر کسی کو نصیب نہیں ہوئی. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان میں سے کسی کو بھی نہیں دیا. تو اے قوم، اللہ کی نعمتیں یاد کرو. اور یہاں بھی دوبارہ خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی نعمتیں یاد کرو. انعمت علیکم، جو میں نے خاص تم پر انعام کی تھی، اور نعمتوں کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کرو. اور کیا کرو؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. کون سے وعدے تھے جو بنی اسرائیل نے اپنے رب سے کیے تھے؟ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. یاد رہے گئی؟
اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان، اور رسولوں پر ایمان میں جو تعلیمات رسولوں کی تھی ان پر ایمان، ان پر عمل، اور خصوصی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جن کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرا عہد پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ کیا تھا جواب میں؟ کہ اگر تم وہ کرو گے جو میں تم سے چاہتا ہوں تو میں بھی تم کو وہ دوں گا جو تم چاہتے ہو مجھ سے۔ اس عہد اور اس کی جزا کا ذکر سورۃ المائدہ آیت 12 میں ملتا ہے، المائدہ آیت 12۔ اس میں خاص طور پر میثاق کا لفظ آتا ہے۔ جب بنی اسرائیل سے اللہ نے میثاق لیا اور ان میں 12 نقیب بھیجے، وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، تو یہ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا نا کہ رسولوں پر ایمان کا عہد تھا، وَأَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم نے ان کی مدد کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دیا، تو میں کیا کروں گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، فمن کفر بعد ذلک منکم، جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا، ناشکری کی، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اور تیسری چیز جس کا حکم یہاں دیا جا رہا ہے وہ ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھی سے تم ڈرو، صرف اللہ کا ڈر تمہارے اندر ہو۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا کیا احکامات دیے؟ نمبر 1، نعمتوں کو یاد رکھو، نمبر 2، عہد پورا کرو، نمبر 3، صرف اللہ سے ڈرو۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ نمبر 1، نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ جب انسان نعمتیں بھولتا ہے تو ناشکرا ہو جاتا ہے۔ نعمت کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور خاص طور پر کس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ نعمت ہدایت، دین کی نعمت۔ نمبر 2، اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے چاہیے، اور سب سے پہلا عہد ہم نے کون سا کیا؟ لا الہ الا اللہ کا۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا فاسقوں کے بارے میں، نافرمان، وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ فاسق مت بنو، اللہ سے کیے ہوئے عہد پورے کرو، جو عہد اللہ سے کیا یا اللہ کا نام لے کر کیے، اور اس میں وہ ساری منتیں، نظر، قسمیں اور عہد معاہدے، وہ ساری چیزیں جو ہم اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کو گواہ بنا کر کرتے ہیں، ان سب کو بھی پورا کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ تیسرا سبق ہم سب کے لیے کیا ہے؟ کہ ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صرف مجھ سے ڈرو، لیکن اگر ہمارے اندر کسی اور چیز کا ڈر آ جاتا ہے، کئی لوگ ایلیویٹر میں نہیں جاتے، ان کو اس سے ڈر لگتا ہے، تو کیا وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک ہے فطری خوف جو جان بوجھ کے نہیں ہوتا، اٹس ان بلٹ، آپ کوئی ڈرنے والی چیز دیکھیں گے ڈریں گے۔ اور اس میں موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تھا اور وہ سانپ بن گیا تھا تو کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے۔ تو یہ فطری ڈر ہوتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یعنی کسی سے نیچرل چیز ہے۔ یہاں جس ڈرنے کی بات ہے وہ اللہ کے مقابلے میں کسی سے ڈرنا منع ہے، کہ انسانوں سے ڈر کے ان کی مرضی پر چلنے لگے انسان، اور اللہ کو بھول کر اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دے۔ یعنی اللہ کا ڈر ہر چیز سے بڑھ کر ہو، جیسے اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، لوگوں سے ڈر کے میرے حکم چھوڑ دیتے ہو؟ نہیں، مجھ سے ڈرو، یعنی میرے احکامات کی تعمیل کرو۔ تو اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہی انسان اللہ کی صحیح معنوں میں اطاعت کرے گا۔ یا یہ
کہ اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کا ڈر ضروری ہے، یا اللہ ڈرنے کا حکم دے رہا ہے. اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ مت ڈراؤ. ڈر جو ہے وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے موٹیویشنل کسی بھی کام کو کرانے کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.